اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسلمانوں کی منطق کی اور ان کے قرآن کریم کے تراجم کی سمجھ آج تک مجھے نہیں آئی۔ یہ امی کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں اور امی ہی فقط رسول خدا کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس پروردگار نے امیین میں، یعنی کہ امی ایک نہیں ہے، بہت سارے امی ہیں، انہی میں سے ایک امی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ باقی امی کون سے ہیں؟ باقی امیوں کی لسٹ کون سی ہے؟ اگر یہ باقی امیین پورے شہر مکہ کے حوالے سے لیتے ہیں تو مکہ میں سے ہی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کاتبان وحی کہتے ہیں۔ اگر امیین نبی کے خاندان کو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، امی کا مطلب ان پڑھ جو کرتے ہیں، تو پھر ان میں سے بھی نبی کے اپنے خاندان میں سے بھی، قریش میں سے بھی یہ کافی سارے کاتبان وحی نکال کر لے آتے ہیں۔ پھر جب امی کا مطلب ان پڑھ ہے، جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو، تو یہ چیز نبی کے لیے تو تم ایکسپلائٹ کرتے ہو، تو یہ کاتبان وحی کدھر سے آ گئے؟ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام یہ مولا رسول خدا کے شاگرد ہیں، ان کی تربیت رسول خدا نے کی ہے۔ اگر نبی امی ہیں تو امیین میں سب سے پہلے تو مولا علی کا نام آتا ہے، تو پھر وہ کاتبان وحی کیسے ہو گئے؟ اسی طرح امیر شام قریش میں سے تھے۔ اگر دو ہسٹریز میں سے یہ بھی مان لی جائے کہ خاندان قریش میں سے ہیں، تو امیین اگر وہ بھی امیین میں سے ہیں تو وہ کاتبان وحی کیسے ہو گئے؟ ایک طرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں امی کی، اور نبی پہ فوکس ہوتا ہے امی کے حوالے سے کہ ان پڑھ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، جبکہ باقی امیین میں سے یہ کاتبان وحی کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے جب ان کی ہسٹری کو دیکھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی، تو میں حقیقت میں بڑا حیران ہوا۔ حالانکہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ بنی اسرائیل طنز کی بنیاد پر رسول اور اس کے خاندان کو، مکہ والوں کو ان پڑھ کہتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں رسول مبعوث فرما دیا۔ استغفر اللہ، عجیب منطق ہے ان لوگوں کی۔ تو بہرحال اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں واضح طور پہ ہے۔ ایک بیٹے کا ذکر ان کی اولاد کے حوالے سے آتا ہے، بیٹے کا نام اس طرح سے نہیں آتا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں اور ان سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی بھی تھیں تاریخ کے مطابق، جن کا نام تھا حضرت بی بی کتورہ۔ ان کے بطن سے مدین نام کے بیٹے ہوئے۔ اب حضرت مدین جو ہیں، ان کی اولاد مدین ہی کے نام سے مشہور ہوئی، اور جہاں پہ وہ آباد ہوئے اس جگہ کا نام بھی انہی کے نام پہ مشہور ہوا، جن کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ ہم لفظ امی کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہسٹری دیکھنا پڑے گی۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کے بیٹے ہوئے، یعنی پوتے کے پوتے، مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مدین میں ہی آباد تھے۔ یہ علاقہ عرب سے شمال مغرب میں واقع ہے اور فلسطین سے جنوب میں واقع ہے، بحیر احمر کے ساتھ۔ تو یعنی ایک رو میں ہی، ایک لائن میں تین بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباد ہوئے۔ شمال میں یعنی فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بالکل جنوب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، مکہ مکرمہ جہاں پہ آج ہے، اور ان دونوں کے درمیان حضرت مدین۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ مدین پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔
کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر ہیں، وہیں پہ ان کی پھر شادی ہوئی۔ اب یہ تاریخ کے اس پوائنٹ پہ غور کیجئے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب سے ہو کے واپس گئے، ان کی شادی ہو چکی، اس کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی ہے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد اب وہ کیا بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ وہ وقت ہے جب ان کو تورات عطا ہوئی۔ اب تورات سے پہلے اب مولوی کہتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل مکہ والوں کو یعنی نبی کے خاندان کو امی جین کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے۔ اب ان پڑھ کا مطلب مولوی کرتا ہے، تاریخ نہیں بتا رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ امی جین کہتے تھے، جانتے تھے۔ اب وہ کیوں کہتے تھے رسول خدا کو اور مکہ والوں کو امی جین کیوں کہتے تھے؟ ان پڑھ کی بنیاد پہ نہیں کہتے تھے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ آج گھر ہے، اس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، تو وہ انسانوں میں سے سب سے پہلا گھر تھا جو وہاں پہ آباد کیا گیا۔ اب اس بستی میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو اس بستی کو ام القریٰ کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں ماں کو، قریٰ قریہ کی جمع، قریہ مانا بستی۔ اب کیونکہ اسی بستی کی بنیاد پر، آب زمزم کی بنیاد پر آس پاس اور بستیاں آباد ہوتی گئیں اور شہر مکہ معرض وجود میں آ گیا، تو اس ام القریٰ میں کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد آباد تھی، تو اسی وجہ سے انہیں ام القریٰ میں رہنے والی ذریت اسماعیل کہا جاتا تھا، امی جین کہا جاتا تھا۔ ان پڑھ کی بنیاد پہ نہیں کہا جاتا تھا امی جین، بلکہ ام القریٰ میں آباد اولاد ابراہیم و اسماعیل کی بنیاد پر انہیں امی جین کہا جاتا تھا، اور ہر فرد جو ہے وہ امی کہلاتا تھا۔ اصل میں تاریخ یہ بتا رہی ہے، لیکن مولوی اس کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ ان پڑھ کر رہا ہے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہو رہی ہے، اس وقت آپ ان تینوں جگہوں کا منظرنامہ دیکھ لیں۔ اگر آپ فلسطین کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ مصر میں، فرعون کی قید میں۔ جب فرعون کی قید میں ہے تو فرعون تو ان کے بیٹوں تک کو ذبح کر دیتا تھا۔ ان کے حالات بہت مشکل وقت میں گزر رہے تھے، تو دیکھو ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے اس وقت مواقع نہیں تھے۔ وہ مکہ والوں کو جو کہ اس وقت آزاد تھے، امی جین کو تانا دینے کے قابل نہ تھے، کیونکہ امی جین آزاد تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب کی اولاد بذات خود قید میں تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ان کے پاس نہ تھے۔ ان پڑھ ہونا ان کے لیے ممکن ہے، امی جین کے لیے ان پڑھ ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ نسل جو تھی اولاد اسماعیل یہ آزاد تھی، امی جین آزاد تھے اس وقت، بنی اسرائیل آزاد نہیں تھے۔ اب جس وقت تورات نازل ہوئی ہے تو اس وقت تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ میرا جو سردار انبیاء آئے گا کس میں آئے گا؟ امی جین میں سے آئے گا۔ کس قوم کو بتایا جا رہا ہے؟ جو قوم اس وقت ذبح ہو رہی ہے، جو قوم تعلیم حاصل نہیں کر رہی، اس قوم کو آنے والے وقت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے امی جین میں آنے والے نبی کی یعنی ذریت اسماعیل جو مکہ میں ام القریٰ میں آباد ہے، ان میں جب نبی آئے گا، میرا سردار انبیاء آئے گا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ ایگزیکٹ یہی چیز قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تو لوگ ان کو تانے دینے لگے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے یہ دین کیوں قبول کر رہے ہو، تم اس امی نبی کی اتباع کیوں کر رہے ہو؟ تو قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اہل کتاب میں سے جو لوگ میرے امی نبی کی اتباع کر رہے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کو تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں کہ میرے امی نبی کی اتباع کرنا،
اور اس کو انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے میرے امی نبی کی اتباع نہیں کر رہے۔ تو یہ کنٹیکسٹ بھی واضح کرتا ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کے 29 تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دعا مانگی، ہمارے پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ہماری یہ نوکری قبول فرما جو ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، اور انہی میں سے وہ سردار انبیاء وہ رسول مبعوث فرما۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کی دعا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اپنے اتنے پیارے نبی کی، اپنے خلیل کی، اپنے حبیب کی دعا کی توہین کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھا نبی بھیج دیا، نعوذ باللہ؟ تو یہ مولوی یہ چیز بھی نہیں دیکھتا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی دعا کو قبول کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجا تو الفاظ یہ استعمال کر سکتا تھا پروردگار کہ میں نے ذریت ابراہیم و اسماعیل میں وہ نبی بھیج دیا ہے۔ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ وہ خدا جانتا تھا کہ مسلمانوں کے مولوی اٹھیں گے اور میرے نبی کو، میرے حبیب کی توہین کریں گے۔ اس وجہ سے اس ذات نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ذریت ابراہیم میں اور ذریت اسماعیل میں وہ رسول بھیج دیا جس کی انہوں نے دعا مانگی تھی، بلکہ اس ذات نے فرمایا کہ میں نے امیین میں انہی میں سے وہ رسول بھیج دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ ڈیفینیشن بتا دی کہ امی کا مطلب کون ہے؟ ام القریٰ میں آباد ذریت ابراہیم و ذریت اسماعیل۔ تو قرآن کریم یہ ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ امی کا مطلب کیا ہے۔ ام القریٰ میں آباد اللہ تعالیٰ کے گھر کے نزدیک انسانوں کا سب سے پہلا آباد ہونے والا محلہ، جس کی وجہ سے باقی محلے آباد ہوئے اور شہر مکہ وجود میں آیا، وہاں پہ موجود ذریت اسماعیل امی جین کا مطلب ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری ذریت جو ہے ام القریٰ میں آباد تھی، وہ سارے امی جین ہیں۔ تو امی اور امی جین کا مطلب ان پڑھ ہرگز نہیں ہے۔ اپنے اس حوالے سے تصحیح کر لیں اور اپنے مولوی کو سمجھائیں۔ یہ خدا کی بھی توہین کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بھی توہین کر رہے ہیں، رسول خدا کی بھی توہین کر رہے ہیں، ان کے خاندان کی بھی توہین کر رہے ہیں، نبی امی کا مطلب ان پڑھ کر کے اور امی جین کا مطلب ان پڑھ کر کے۔ اسی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ علمی حوالے سے بھی پوری دنیا میں دیکھیں ان کی سچویشن کیا ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہستی کو وہ ان پڑھ کہہ کے ان کی توہین کرتے ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے مسلمان پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو ان مولویوں کے ان تراجم کی بنیاد پر 1400 سال سے نسل در نسل یہ ڈرامہ رچایا کس نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نبی کی توہین کی کس نے؟ بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ اب اس چیز کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نبی کی توہین اب مزید نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جہاں پہ بھی امی جین ہے، امی ہے، ان کے تراجم آپ صحیح کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اب یہ جہالت اور یہ غلط چیز جو ہے یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل نہ کرتے رہیں، کیونکہ بہرحال ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آنے والوں نے پھر انہی تراجم کو اسی انداز میں لینا ہے اور پھر وہ نبی کی اسی طرح سے توہین کرتے رہیں گے۔ تو جتنا کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ تک یہ چیز پہنچا دی ہے۔ یہ امانت سمجھ کے خدا کی، اس کو اپنے پیاروں تک پہنچائیں، آنے والی نسلوں تک آپ بھی پہنچائیں، تاکہ روز محشر آپ اللہ کے اس کام میں شریک ہونے کی جزا حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔